اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، جیسا ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو محرم الحرام کے 10 ایام ہیں اس میں آپ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا وظیفہ بھی آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ وظیفہ دعائے چہل کاف کے حوالے سے، چہل کاف کے حوالے سے آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ سن کے کہ آپ کیا اس کی بھی اجازت دینے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ، میں بڑا ناچیز بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں۔ یہ تو ہمارے پیارے ماجی رحمۃ اللہ علیہ حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی مہربانی ہے الحمدللہ کہ ہم انشاءاللہ آج اس کی بھی آپ کو اجازت اور طریقہ کار بتائیں گے۔ سب سے پہلے دعائے چہل کاف کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ وہ خاص دعا ہے جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر دستگیر آپ کو عنایت کی گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت کی گئی، اور یہ آپ کے وجد کے دوران کے الفاظ، یعنی کہ جب آپ کے اوپر وجد کا غلبہ تھا تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ عطا ہوئے۔ اور سلسلہ قادریہ میں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور لوگ اس کو بڑی اچھی تعداد میں پڑھتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، اور ان کا یہ خاص وظیفہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہ بہن بھائی یا وہ عاملین حضرات جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کا جو عمل کر لیتے ہیں یا اس کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جادو جنات کے معاملے میں ان کی وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ مجھ کے اوپر کوئی جادو کرے گا، کوئی ٹونا کرے گا، کوئی بندش کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ جب کسی انسان کو مل جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جادو جنات اور یہ وہ چیزیں کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ اور اس کے عامل کی ایک خاص، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت جو اس کے اوپر ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا چلا جاؤں کہ وہ جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے، جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کا جتنا علاقہ ہے وہاں سے جو جنات ہیں الحمدللہ جو صحیح طور پہ اس کا عامل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ جتنے جنات شیاطین جنات موجود ہیں وہ اس کے ساتھ سرکشی نہیں کرتے، وہ اس سے پرے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص سے، اس گھر سے، اس محلے سے ہمیں پرے رہنے میں ہی ہماری سمجھ لیں کہ بہتری ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے اور بہت جلالی ہے، اور اس کو اعمال اکبر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کرواتے ہیں، وہ پہلے سے 3 سے 4 وظائف کر چکے ہوتے ہیں ہمارے سلسلے میں، تو پھر ہم ان کو یہ عنایت کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ محرم الحرام کے بڑے خاص ایام ہیں، بڑے یہ جلالی ایام بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ جو ہمارا ایک بڑا خاص تحفہ ہے وہ میں آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کے اندر 40 کاف شامل ہیں، 40 کاف شامل ہیں، اور جس کا جو سورس ہے وہ قرآن پاک ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں سے 40 کاف، جب اس کے اوپر آپ توجہ کریں گے، اس کو جب آپ پڑھیں گے، اس کے بارے میں کوئی بکس وغیرہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بڑا مختصر وقت ہے، 10 منٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ان چیزوں کو سمیٹ دیا جائے۔ زیادہ لمبی جب ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کو دیکھنے میں، تو آپ بعض اوقات لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ایک شارٹ ٹائم میں اس کو آپ کے سامنے بتا دیں۔ آج کا ہمارا یہ جو بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس میں ہم ان لوگوں کو بھی تحفہ دینے جا رہے ہیں جو پہلے اس کا وظیفہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس دعا کے حوالے سے الحمدللہ مجھے بھی، اس گناہ گار کو بھی یہ کروائی گئی، عنایت ہوئی، میں نے اس کا بڑا ایک دلچسپ جلہ بھی کیا الحمدللہ۔ تو اب اس کے وقت ضائع کیے بنا اس کی تعداد کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ان 10 ایام میں جو لوگ دعائے چہل کاف کے عامل بننا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے پہلے کوئی وظیفہ نہیں کیا، وہ اس کو صرف اور صرف 111 بار ان 10 دنوں میں پڑھ لیں، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، گوشت کے پرہیز کے ساتھ 111 مرتبہ، یکم محرم سے 10 محرم تک ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ وہ اس کے صاحب ورد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ
جنہوں نے پہلے مختلف وظائف کیے ہیں ہمارے دیے ہوئے، مثال کے طور پہ جنہوں نے حصار کا عمل کیا ہوا ہے، وہ اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ یکم محرم سے 10 محرم تک۔ بلکہ ایسے لوگ جنہوں نے پہلے کوئی وظیفہ بھی نہیں کیا، ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ 313 دفعہ والا بھی اس کا عمل کر سکتے ہیں، خاص اجازت ہے ماشاءاللہ۔ یکم محرم سے 10 محرم تک روزانہ 313 بار ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور پرہیز کے ساتھ اس کو انشاءاللہ کر لیں۔ آپ اس کے الحمدللہ آپ بھی اس کے عاملین میں شمار ہوں گے۔ اور ایک اس کی تیسری تعداد جو اس کی مین تعداد ہے وہ ہے 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ یکم محرم سے 10 محرم تک ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور مکمل پرہیز کے ساتھ 1111 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ کے آپ اس کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو 1111 والی تعداد لوگ کر رہے ہیں ان سے میں خاص درخواست کروں گا کہ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس کو دعائے چہل کاف کو، جس جگہ پہ بیٹھیں کوشش کریں کہ وہ کوئی جگہ سیپریٹ ہو جائے کسی گھر میں، ادھر خواتین کا آنا جانا نہ ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو گھر میں اکثر جو خواتین ہوتی ہیں یا کوئی کام کرنے والی جو بھی صفائی وغیرہ کا ارینجمنٹس کرتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، تو جب آپ کوئی بھی اعمال اکبر کرتے ہیں اور آپ اس چیز کا بھی خیال رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ البتہ جو بھی دیکھیں جب آپ اجازت سے بیٹھتے ہیں کسی سلسلے کی تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ معاملات پیچھے سے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی رجت نہیں، کوئی پریشانی نہیں کسی طرح کی بھی۔ تو انشاءاللہ اگر اس چیز کا پرہیز کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ دعائے چہل کاف کے حوالے سے الحمدللہ میں یہ بھی ضرور بات بتانا چاہوں گا کہ جو بھی اس کو پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ان 10 دنوں میں پڑھیں گے، وہ کوشش کیجئے کہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ ان 10 دنوں میں ختم شریف کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر تو وہ سبیل لگا لیتے ہیں حسب توفیق، بے شک سادہ پانی کسی کو پلا دیں سبیل کے طور پہ، نیت کر لیں سبیل کی، اگر آپ میں کوئی اتنی ہمت، طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو آپ صرف نیت کر لیں کہ یہ میں حضرت امام حسین سرکار سلام اللہ علیہ کی وہ سبیل، ان کے نام سے سبیل لگا رہا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی زیادہ توفیق رکھتا ہے وہ شربت وغیرہ لگا لیں، کچھ بھی اس طرح سے کر لیں۔ تو کچھ نہ کچھ ختم شریف کا ان 10 دنوں میں اہتمام ضرور کیجیے گا، اور سبیل اگر کوئی لگا سکتا ہے تو وہ تو بہت بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ مجمع کے لیے لگائیں، تھوڑا سا بھی بنا لیں سبیل کے طور پہ، چاہے گھر میں ہی آپ پی لیں، باہر کسی بچوں کو پلا دیں 5-7، تو وہ بھی آپ کا ماشاءاللہ ہو جائے گا۔ اپنے آپ پہ برڈن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح حسب توفیق اور طاقت ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ بھی عمل کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کے چہل کاف کے عمل میں کیسی طاقت آتی ہے، کیسی آپ کو نسبت عنایت ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو جو بھی لوگ ان تینوں تعداد میں سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ان کا جو کیا کرائیٹیریا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے نادیلی شریف پڑھ لی ہے یا سورہ مزمل شریف پڑھ لی ہے وہ 1111 مرتبہ والا بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلی دفعہ کوئی وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ 313 تک رہیں۔ اس کے بعد آگے ربیع الثانی کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ اس کو 1111 مرتبہ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو معطر رکھیں، اگربتی کا استعمال کریں، کوشش کریں دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ان ایام کی جو فیض و برکات ہیں وہ سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور جو چہل کاف کا درست نسخہ ہے، میں یہ بات یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو درست نسخہ ہے دعائے چہل کاف کا، وہ آپ کے ساتھ لنک میں بھی آپ کو دے دیا گیا اور آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ بھی چل رہا ہے، تو اس کو یہی آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ سن بھی لیں جو لنک میں دیا ہوا ہے، تو یہ آپ پڑھ بھی لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی درست نسخہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بے شمار فیض و برکات آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ اور اسی جس طرح سے ہم پہلے وظائف کروائے ہیں ان کے طریقہ کار بتائے علاج کے، ہماری کوشش ہوگی کہ ایک پوڈ کاسٹ میں ہم اس کا بھی طریقہ کار آپ کو بتا دیں جس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔